بچے نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بادہ سلیموں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ ہے بات صبا جا کے اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر وہ جب رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر شرمندہ میں ہو جاتی چچا کاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ ہے بات صبا جا کے اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آگے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ اللہم صلی علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل حضرات گرامی معزز حضرات میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور یہ کون ارشاد فرما رہا ہے اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے یہ کون ارشاد فرما رہا ہے جس کے لیے کبھی قرآن نے طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا کبھی مزمل کہا کبھی مدثر کہا اور کہا اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو چرند پرند کو نہ خلق کرتا اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو جنات و انسان کو نہ خلق کرتا اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہواؤں میں روانی نہ پیدا کرتا دریاؤں میں روانی نہ پیدا کرتا
اے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہواؤں میں طغیانی نہ پیدا کرتا. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کے لیے یہ پوری کائنات کو خلق کیا ہے. درود پڑھے پر محمد. اور میں نے جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. دیکھیے یہ کشتی وہ کشتی ہے اور یہ چراغ وہ چراغ ہے کہ جب یہ چراغ فرش ازا کی شکل میں جلایا جاتا ہے تو پروانے خود بخود آ جاتے ہیں. اور یہ کشتی وہ کشتی ہے کہ صرف کشتی کہنے سے ہم نہیں بچ جائیں گے کہ کشتی یہ ہے اور ہم خالی کہیں کہ ہم کشتی کے ماننے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم نجات پا جائیں گے. نہیں عزیزان محترم، وسیلے سے کوئی نجات نہیں پاتا. دیکھیے کہ جناب نوح کا بیٹا اور جناب نوح کی زوجہ کشتی میں نہیں سوار ہوئی، کوہ جودی پر جا کر پناہ لی، تب بھی خدا نے غرق کر دیا. یہ ان کا نتیجہ تھا کہ وہ نوح کی کشتی میں نہیں آئے تھے. تو عزیزان محترم، ہمیں کشتی کا دعویٰ کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کا دعویٰ کرنا ہے تو ان کے قول و فعل پر عمل بھی کرنا ہوگا. اور عزیزان محترم، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کہ جب دین پر کوئی آچائی تو علی آپ آئیے، دین پر کوئی آچائی، علی آپ سب کو بلایا لیکن کوئی نہ آیا. واقعہ ذوالعشیرہ میں دیکھیے کہ جب پیغمبر نے دعوت دی، اگر ہمارے یہاں کسی پروگرام میں کسی کو بلانا ہوتا ہے تو کسی بڑے کو منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ سب کو دعوت دے تب آئیں گے. لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں مولائے کائنات کی 13 برس عمر تھی عزیزان محترم، لیکن رسول نے یہ کہہ کر بتلا دیا کہ دیکھیے میں سب کو آواز دے چکا، کوئی کام نہ آیا سوائے علی کے. درود پڑھے پر محمد وآلہ محمد. تو عزیزان محترم، ہر جنگ ہر معاملے میں رسول کے کام آئے تو علی کام آئے، نہیں تو ورنہ 13 برس کی عمر بچوں کی عمر ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے. لیکن رسول نے پوری امت کی دعوت دے کر، یہاں کوئی چھوٹی دعوت نہیں تھی، بہت بڑی دعوت تھی، لیکن 13 برس کی عمر کے بچے کو منتخب کیا، اس لیے کہ سمجھ رہے تھے کہ علی اس کام کو بھرپور انجام دیں گے، اسی لیے رسول نے علی کو منتخب کیا. اور عزیزان محترم، ہم اور آپ پریشان نہ ہو اپنی تعداد پر، اس لیے کہ یہی عشرہ محرم کا دور تھا اور ایران میں ایک عالم دین رہتے تھے جن کا نام تھا علامہ کوثری. ان کا کام یہ تھا کہ پہلی محرم سے عاشورہ تک وہ خوب مجلسیں پڑھتے تھے اور خوب مجلسیں پڑھتے تھے، صبح سے شام تک اتنی مجلسیں پڑھتے تھے کہ انہیں فرصت نہیں ملتی تھی. جیسے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر لے لیا جائے استاد محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب، بہت مدعو رہتے تھے، وہ صبح سے شام تک مجلسیں پڑھتے تھے. لیکن ایک مرتبہ بچوں کا ایک جھنڈ آیا اور کہا، اے آیت اللہ کوثری، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مجلس پڑھیں.
مجلس پڑھے وہ بچے اصرار کر رہے ہیں لیکن یہ ہٹاتے جا رہے ہیں، یہ ہٹاتے جا رہے ہیں، بچے مجلس کے لیے اصرار کر رہے ہیں، ارے فلاں جگہ ہمیں اور پڑھنا ہے، فلاں جگہ اور پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ جب بچوں کا اصرار ہوا تو آیت اللہ کوثری نے کہا ٹھیک ہے ہم مجلس پڑھ دیں گے، کہا ٹھیک ہے، بچوں نے اہتمام کیا، آیت اللہ کوثری آ کے مجلس پڑھتے ہیں، اور مجلس پڑھنے کے بعد بچوں نے تبرک کے بعد چائے پیش فرمائی، آیت اللہ کوثری اس کو پیے، پینے کے بعد جب انہیں ٹھنڈی محسوس ہوئی بس ادھر ادھر دیکھے اور پھینک کر نکل دیے۔ عزیزان محترم، کب شہزادی کون سی مجلس قبول کر لیں کوئی نہیں جانتا، ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، نہ کوئی مجلس چھوٹی ہوتی ہے نہ کوئی مجلس بڑی ہوتی ہے، بس خلوص کا انتر ہے۔ عزیزان محترم، اب وہ آیت اللہ کوثری مجلس پڑھ کے گئے، چائے ان کو پیش کیا گیا، چائے پیے، تھوڑا ٹھنڈی محسوس ہوئی، پھینک کر چلے گئے۔ اب جب مجلس پڑھ چکے، جب یہ رات میں اپنی بستر پہ گئے تو خواب میں دکھایا گیا کہ اے آیت اللہ کوثری، آپ جانتے تھے کہ بچے مجلس کرا رہے ہیں، چھوٹے بچے مجلس کرا رہے ہیں، جہاں بڑی تعداد ہوگی وہاں ہم پڑھیں گے، لیکن اور جو وہ بچوں نے آپ کو چائے پیش کی تھی وہ کوئی اور نہیں دیا تھا بلکہ جناب فاطمہ الزہرا آپ کو وہ چائے دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد اور آیت اللہ کوثری آپ کی مجلس، پورے دن کی مجلس صرف وہی مجلس قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ نے نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا، آپ نے جا کر پڑھ دیا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو روز ہر سال حج کو جاتا تھا، لیکن حج کا دوران تھا، وہ شخص اپنے گھر سے نکلا کچھ کام کے لیے تو ایک گھور پہ مری ہوئی مرغی پڑی تھی۔ اب اس مرغی کو ایک سیدانی ذبح کر کے اس کو صاف کر رہی تھی، جب یہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ ایک سیدانی ہے اور حرام کام کر رہی ہے، حرام گوشت کھانے جا رہی ہے۔ جب یہ شخص نے کہا تو کہا، اس سیدانی نے کہا ہم کو حرام اور حلال مت بتائیے، ہمیں پتا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور اس پر آج اس وقت ہمارے پر یہ ضروری ہے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں یہ آج نہ لے جاؤں گی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اب اس کا دل میں خیال آیا کہ کوئی پریشان ہے، زندگی میں تو ایک مرتبہ حج واجب ہے، اب میں یہ کیا کرتا ہوں کہ جو حج کا رقم ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ شخص نے پوری رقم اٹھا کے دے دی تاکہ اس کا کچھ غرض چل سکے۔ جب یہ پیسہ دے دیا اور سب حج کرنے گئے، یہ حج کرنے نہیں گیا۔ اس کے بعد جب حج کر کے سب واپس آ رہے تھے تو استقبال میں سب کے یہ گیا تو کہا فلاں صاحب آپ تو مینا میں ہم کو ملے تھے، آپ تو حجر اسود کے پاس ہم کو ملے تھے۔ ارے کہا بھیا میں تو حج کے لیے نہیں گیا تھا، یہ کیسے آپ ہو سکتا ہے اگلی بار کی بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں اگلی بار کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی بار کی بات کر رہا ہوں۔ کہا نہیں بھائی میں تو نہیں گیا تھا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ جب میں تو اپنی رقم ایک سیدانی کو دے دیا تھا، راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ کہا اچھا یہ معلوم ہوا کہ جب آپ حج کو نہیں گئے تھے اس کے بعد
خدا نے ایک فرشتہ نازل کیا کہ تا عمر تمہاری چہرے کی زیارت کے، تمہاری شکل کی، تمہارے شکل کا ایک فرشتہ نازل کیا اور تا عمر تمہارے لیے حج کرتا رہے گا۔ درود پڑھے بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اس شخص کی سخاوت۔ کہا کہ فرشتہ ہے تمہاری شکل کا خدا نے نازل کیا ہے کہ تمہارے حج کو، اب چاہے تم زندہ رہو یا مر جاؤ، تا قیامت تک وہ فرشتہ تمہارے نام کا حج کرتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہوتا ہے، ایسے مدد کرنی چاہیے سب کو۔ اور محرم ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزیزان محترم، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ محرم ہماری درمیان سے بڑے جلدی گزر رہا ہے۔ عزیزوں، ہم اور آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ محرم بقائے دین کا نام ہے، محرم بنائے لا الہ الا اللہ کا نام ہے، محرم تحفظ شریعت کا نام ہے، محرم حلال و حرام کی تمیز کا نام ہے۔ اب جب محرم حلال و حرام کی تمیز کا نام ہے تو محرم میں حلال تذکرے کرو، حرام تذکرے کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے کو سنبھالنا ہے، نہ ہمیں تبرہ پڑھنا ہے نہ تبرہ سننا ہے۔ اس لیے جب ہم خود مضبوط رہیں گے تو ہمیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس روش پہ چلنا ہے۔ غالباً مولا علی کا خلافت کا زمانہ تھا۔ جب ان کی خلافت آئی تو مولا علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں کوئی کام انجام نہیں دیا، نہ مسجدیں بنوائی نہ امام بارگاہ بنوایا، خالی انہوں نے علم پر کام کیا۔ عزیزان محترم، ہمیں علم پر کام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو علم پر توجہ دینا چاہیے، دلانا چاہیے۔ اس لیے بنی الاسلام علی النظافہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمیں بخوبی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نہ ہم کسی کے سکھاوے میں آئیں گے نہ ہم کسی کے بھٹکانے میں آئیں گے۔ درود پڑھے بر محمد وعلى اور عزیزان محترم، آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم مجلس حسین یا اور کوئی مستحبات انجام دیں تو اس کا خیال رکھیں کہ واجبات نہ ٹکرانے پائیں۔ اس لیے واجبات پہلے ہے، مستحبات بعد میں۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کر دیا۔ خوب گریہ کریے، خوب امام حسین پہ ماتم کریے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور عزیزان محترم، کسی نے جناب زینب سے پوچھا، اے بی بی آپ اپنی کچھ مصیبتیں بتائیں، تو جناب زینب کہتی تھی بس اتنا سن لو، ہم میلوں رکوع کے عالم میں چلے۔ کہا پھوپھی کیوں؟ کہا اس لیے رسن ایک تھی گلے 12 تھے، جب میں اٹھتی تھی تو میری بچی سکینہ کا گلا گھٹنے لگتے تھا اور سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں میں مر جاؤں گی، میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔
اب یہ قافلہ دھیرے دھیرے شام پہنچ رہا ہے اور دن کا وقت ہے. اس قافلے کو دوپہر کا وقت ہے. ایک میدان میں روکا گیا اور اس کے بعد شمر خیمہ لگاتا ہے. عزیزان محترم، آج ہم اور آپ دھوپ کی شدت کو محسوس کر چکے ہیں. اب ذرا کربلا کی دھوپ کی شدت محسوس کریے کہ وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ. شمر خیمہ لگاتا ہے اور خیمہ لگانے کے بعد اپنے سپاہیوں کو خیمے میں بٹھاتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دھوپ میں بٹھاتا ہے. اب وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تو جب یہ زنجیر گرم ہو جاتی ہے تو سید سجاد اتنا چاہتے ہیں کہ بس اتنی دیر کے لیے پشت خیمہ پہ جاؤں اور جا کے بیٹھ جاؤں. جب میری زنجیر ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر میں دھوپ میں آ جاؤں گا. ابھی سید سجاد ابھی پشت خیمہ پہ پہنچے ہی تھے کہ زنجیر کی آواز شمر کے کانوں تک پہنچی. شمر تازیانے لہراتے ہوئے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سید سجاد تم دھوپ میں بیٹھو، تمہاری جگہ یہ نہیں. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سید سجاد تم دھوپ میں بیٹھو، تمہاری جگہ یہ نہیں. اب جناب زینب کہتی ہے بیویوں آؤ ہم حلقہ بنا لیتے ہیں اور سید سجاد کو بیچ میں بٹھا دیتے ہیں. اب بیویاں حلقہ بنا کر سید سجاد کو بیچ میں بٹھا دیتی ہے اور جب سید سجاد سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بیوی کر کے زمین پر بیٹھ جاتی ہے لیکن جناب زینب کھڑی ہے اور سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی زینب اب آپ بھی بیٹھ جائیں، بہن زینب اب آپ بھی بیٹھ جائیں. اب زینب کہتی ہے بھیا سجاد میں جب مدینے سے چلی تھی تو آپ کے بابا نے کہا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب عزیزو یہ قافلہ دھیرے دھیرے شام پہنچ گیا. اب جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا اس کے بعد آپ نے سنا ہے کہ جناب سکینہ کو الگ اونٹ پہ باندھا گیا. یہ روایت نہیں پڑھنی ہے. اب جب یہ قافلہ دھیرے دھیرے شام پہنچ گیا تو دو جگہ مجمع تھا. چھتوں پہ عورتوں کا مجمع تھا، نیچے مردوں کا مجمع تھا. جب کوئی نیچے کسی مرد سے پوچھتا تھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو ایک کہتا تھا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. آزادارو جب کوئی عورت کسی عورت سے پوچھتی تھی یہ کون ہے تو وہ نام لے کے نہیں بتاتی تھی بلکہ کہتی تھی، یہ پتھر مار کے کہتی تھی یہ زینب ہے، یہ رباب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام کلثوم ہے. اب جناب زینب کو جناب عباس کتنی بار دربار میں یاد آئے ہوں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم مزار مقدسات کی حفاظت فرما. پروردگار عالم علماء کی حفاظت فرما. پروردگار عالم مرجعوں کا سایہ ہمارے سروں پر قدیر قائم و دائم رکھ. پروردگار عالم سب سے آخر پہ دل خصوص دعا یہ ہے ہمارے آقا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک